نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ علوم الحدیث کا چوتھا لیکچر ہے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے سیرت کے متعلق سمجھا تھا اور نیز اس میں ہم نے حدیث، سنت اور سیرت میں فرق کو بھی جانا تھا۔ اس لیکچر میں ہم حدیث کی بنیادی دو قسموں پر بحث کریں گے اور انہیں سمجھیں گے۔ حدیث کی دو بنیادی قسمیں ہیں، نمبر 1 حدیث نبوی اور نمبر 2 حدیث قدسی۔ ان دونوں کے درمیان فرق جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق کہ حدیث قدسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ حدیث نبوی کو اس طرح نہیں کرتے۔ نمبر 2 حدیث قدسی میں خوف و رجا یعنی امید اور رب کے مخلوق سے کلام سے متعلق موضوعات ہوتے ہیں، احکامات بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی موضوعات کے ساتھ ساتھ احکام بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 حدیث قدسی کی مجموعی تعداد بہت کم ہے، جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نمبر 4 حدیث قدسی عموماً قولی ہوتی ہے، جبکہ حدیث نبوی قولی، فعلی، تقریری، وصفی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے سمجھ چکے ہیں۔ دوسرا، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہوتی ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تاکہ ہم اس فرق کے ذریعے حدیث قدسی اور قرآن کو علیحدہ علیحدہ سمجھ سکیں۔ نمبر 1 قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی میں جبریل علیہ السلام کا واسطہ شرط نہیں ہے۔ نمبر 2 قرآن سارا متواتر ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت ثواب کی نیت سے نہیں کی جاتی۔ نمبر 4 قرآن کریم لفظی اور معنوی اعتبار سے معجز ہے۔ معجز سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح کوئی کلام مخلوق میں سے نہیں بنا سکتا، جبکہ حدیث قدسی معجز نہیں ہے، یعنی وہ گھڑی بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 حدیث قدسی کی روایت بالمعنی جائز ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ پوری حدیث کو اپنے مفہوم میں بیان کرنا، جبکہ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں، بلکہ اصل الفاظ پڑھنے ضروری ہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاوت میں زیر و زبر کا خیال رکھنا، تلفظ کا خیال رکھنا اور منوان پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارا چوتھا لیکچر مکمل ہوا اور اس سے متعلق موضوعات کو ہم نے سمجھا۔ آئندہ لیکچر میں ہم اصطلاحات حدیث کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔